شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ ایک آنکھیں نم کرنے والا اور ایمان کو تازہ کر دینے والا واقعہ۔ سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان تشریف فرما تھے۔ ایک یتیم جوان شکایت لیے حاضر خدمت ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنی کھجوروں کے باغ کے ارد گرد دیوار تعمیر کرا رہا تھا کہ میرے ہمسائے کی کھجور کا ایک درخت دیوار کے درمیان میں آ گیا۔ میں نے اپنے ہمسائے سے درخواست کی کہ وہ اپنی کھجور کا ایک درخت میرے لیے چھوڑ دے تاکہ میں اپنی دیوار سیدھی بنوا سکوں۔ اس نے دینے سے انکار کیا تو میں نے اس کھجور کے درخت کو خریدنے کی پیشکش کر ڈالی۔ میرے ہمسائے نے مجھے کھجور کا درخت بیچنے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان کے ہمسائے کو بلایا۔ ہمسایہ حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان کی شکایت سنائی، جسے اس نے تسلیم کیا کہ واقعتاً ایسا ہی ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا کہ تم اپنی کھجور کا درخت اس نوجوان کے لیے چھوڑ دو، یا اس درخت کو نوجوان کے ہاتھوں فروخت کر دو اور قیمت لے لو۔ اس آدمی نے دونوں حالتوں میں انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بات کو ایک بار پھر دہرایا، کھجور کا ایک درخت اس نوجوان کو فروخت کر کے پیسے بھی وصول کر لو اور تمہیں جنت میں بھی ایک عظیم الشان کھجور کا درخت ملے گا جس کے سائے کی طوالت میں سوار 100 سال تک چلتا رہے پھر بھی ختم نہ ہو، اور یہ مجھ محمد کا وعدہ ہے۔ دنیا کے ایک درخت کے بدلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جنت میں ایک درخت کی پیشکش کر دی۔ پیشکش ایسی عظیم تھی جس کو سن کر مجلس میں موجود سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم دنگ رہ گئے۔ سب یہی سوچ رہے تھے کہ ایسا شخص جو جنت میں ایسے عظیم الشان درخت کا مالک ہو کیسے جنت سے محروم ہو کر دوزخ میں جائے گا، مگر وائے قسمت کے دنیاوی مال و متاع کی لالچ اور طمع آڑے آ گئی اور اس شخص نے اپنے کھجور کا درخت بیچنے سے انکار کر دیا۔ مجلس میں موجود ایک صحابی آگے بڑھے، ان کا نام ابو الدحداح رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ حضور سے عرض کرنے لگے کہ حضور، اگر میں اس یہودی سے یہ درخت لے لوں تو کیا وہ جنت کا درخت مجھے مل جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، ہاں وہ درخت تمہیں مل جائے گا۔ وہ صحابی اس یہودی کی طرف بڑھے اور اس سے اس طرح مخاطب ہوئے کہ کیا تو میرے کھجوروں کے باغ کو جانتا ہے؟ اس آدمی نے فوراً جواب دیا، جی کیوں نہیں، مدینے کا 600 کھجوروں کا باغ کو کون نہیں جانتا؟ ایسا باغ جس کے اندر ایک محل تعمیر کیا گیا ہے، باغ میں میٹھے پانی کا ایک کنواں اور باغ کے ارد گرد تعمیر خوبصورت اور نمایاں دیوار دور سے ہی نظر آتی ہے۔ مدینہ کے سارے تاجر تیرے باغ کی اعلیٰ اقسام کی کھجوروں کو کھانے اور خریدنے کے انتظار میں رہتے ہیں۔ اس صحابی نے اس شخص کی بات مکمل ہونے پر کہا، تو پھر کیا تم اپنے اس کھجور کے ایک درخت کو میرے سارے باغ، محل، کنویں اور اس کی خوبصورت دیوار کے بدلے میں فروخت کرتے ہو؟ اس شخص نے غیر یقینی سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا کہ کیا عقل مانتی ہے کہ ایک کھجور کے درخت کے بدلے میں اسے اس صحابی کا پورا باغ مل جائے جس میں 600 کھجوریں ہیں۔ معاملہ تو ہر لحاظ سے فائدہ مند نظر آ رہا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مجلس میں موجود صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے گواہی دی اور معاملہ طے پا گیا۔ اس صحابی نے خوشی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت میں میرا ایک کھجور کا درخت پکا ہو گیا نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ وہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جواب سن کر حیرت زدہ ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کچھ یوں فرمانے لگے جس کا مفہوم یوں بنتا تھا،
اللہ رب العزت نے تو جنت میں ایک درخت، محض ایک درخت کے بدلے میں دینا تھا، تم نے تو اپنا پورا باغ ہی دے دیا۔ اللہ رب العزت اپنی سخا میں بے مثال ہے، انہوں نے تجھے جنت میں کھجوروں کے اتنے باغات عطا کیے ہیں، کثرت کی بنا پر جن کے درختوں کی گنتی بھی ناممکن ہے۔ اے میرے صحابی، میں تجھے پھل سے لدے ہوئے ان درختوں کی کس قدر تعریف بیان کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اس بات کو اس قدر دہراتے رہے کہ محفل میں موجود ہر شخص یہ حسرت کرنے لگا کہ کاش وہ اس صحابی کی جگہ ہوتا۔ وہ صحابی وہاں سے اٹھ کر اپنے گھر کو لوٹا تو خوشی کو چھپا نہ پا رہا تھا۔ گھر کے باہر سے ہی اپنی بیوی کو آواز دی کہ میں نے 4 دیواری سمیت یہ باغ، محل اور کنواں بیچ دیا ہے۔ بیوی اپنے خاوند کے کاروباری خوبیوں اور صلاحیتوں کو اچھی طرح جانتی تھی۔ اس نے اپنے خاوند سے پوچھا، اے میرے سرتاج، کتنے میں بیچا ہے یہ سب کچھ؟ وہ صحابی اپنی بیوی سے کہنے لگے، میں نے یہاں کا ایک درخت جنت میں لگے ایسے ایک درخت کے بدلے میں بیچا ہے، جس کے سائے میں سوار 100 سال تک چلتا رہے تو بھی اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ اس صحابی کی بیوی نے خوشی سے چلاتے ہوئے کہا، اے میرے سرتاج، تو نے منافع کا سودا کیا ہے۔